للہ ساجدین، خرت الملائکۃ للہ ساجدین، سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں گر پڑے اللہ کے حضور جب نور فاطمہ سے زمین و آسمان کو منور ہوتے ہوئے دیکھا، آنکھیں چندیا گئیں اور سجدے میں گر پڑے، اور سجدے کے بعد پوچھتے ہیں اللہ اکبر۔ واقعاً اس میلاد میں چاہتا ہوں کہ وسیلہ فاطمہ زہرا کے حوالے سے باتیں شامل کرتا ہوا چلوں، تو وسیلہ فاطمہ زہرا میں یہ بات یاد رکھیں، قضائے حوائج، مشکلات اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے شہزادی کونین کی بارگاہ مقدس سے کچھ روایات کی روشنی میں کچھ نمازوں کا بیان بھی، اور اس سے پہلے جب بات چل رہی ہے جناب سیدہ کے نور کے حوالے سے، تو ایک جملہ صرف دعائے نور کے بارے میں۔ دعائے نور ویسے تو آنکھوں کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آیت الکرسی 3 دفعہ اول و آخر درود کے ساتھ آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ سورہ الحمد 7 مرتبہ شفا کی نیت سے آپ کر سکتے۔ خاک شفا کو آنکھوں پہ لگانا آنکھوں میں اور روشنی اور فائدے کے لیے آپ کر سکتے، بہت سارے اعمال۔ لیکن دعائے نور جناب سیدہ کیا تھا، آنکھیں پورے جسم میں ایک ہی مقام نور کا، اور شہزادی کونین کا عطا کیا ہوا بہترین تحفہ دعائے نور۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے اللہم صلی علی محمد وعلی یہ دعا مخصوص بیان کی گئی، سمجھی گئی، صرف بخار سے بچنے کے لیے یا بخار سے نجات کے لیے۔ تو چلیے ساری دنیا والوں کے لیے پیغام کہ ویسے ویکسین کب آئے گی، کورونا کے حوالے سے ویکسین کب تک سب کو ملے گی، اور کتنا اثر ہر ایک انسان پر اس کا رہے گا۔ 1400 سال پہلے سیدہ زہرا نے کرونا نہیں ہر بخار کی ویکسین۔ کرونا کیا ہے؟ بگڑا ہوا بخار۔ کرونا کیا ہے؟ نمونیے کا ایک الگ انداز، وائرس، نزلہ و زکام کی ایک عجیب کیفیت۔ تو ابھی تک تو خود اہل طب پریشان ہے کہ نام دیں تو کیا دیں، کووڈ-19۔ تو اگر چاہتے ہیں یقین کے ساتھ تو ہر صبح اور شام دعائے نور کی تلاوت انسان کو ہر قسم کے بخار سے بچا۔ تو چونکہ سیدہ کا وسیلہ اس اعتبار سے ایک اور دعا شہزادی کونین کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے پڑھنے کے لیے، اللہم نور بصری و بصیرتی و سریرتی، اے پروردگار میری آنکھوں کو منور کر دے، بصیرت اور ہے بصارت اور ہے، میری آنکھیں منور کر۔ اللہم نور بصری آنکھیں، و بصیرتی فکر عقل، و سریرتی میرے سکون اور آسائش، ان سب کو نورانی کر دے، بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا، ان کے بابا کا، ان کے شوہر کا، ان کی اولاد کا۔ جناب سیدہ کے نام لفظ نور سے بات یہاں تک پہنچائی کہ غشیت ابصار الملائک، ملائکہ کی آنکھیں دیکھنے سے عاجز رہ گئیں، وخرت الملائکۃ للہ ساجدین، اور سب کے سب ملائکہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ اب اگر استغاثہ سمجھنا چاہتے تو شہزادی کونین کی بارگاہ مقدس میں 2 رکعت نماز استغاثہ بطریق نماز فجر، جیسے اپنی صبح کی نماز پڑھتے ہیں، نماز استغاثہ 2 رکعت جناب سیدہ فاطمہ زہرا بجا لاتا یا بجا لاتی ہیں قربتاً الی اللہ کی نیت سے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد طریقہ استغاثہ میں آسان الفاظ اپنی پیشانی سجدے کے عالم میں رکھیے اور 100 بار یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، پھر دایاں رخسار رکھیے 100 بار یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، پھر رکھیں بایاں رخسار یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ 100 مرتبہ۔ اس کے بعد آخر میں پھر رکھیں پیشانی اور 110 بار یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، 410 مرتبہ مکمل ہو گیا یہ ذکر یا فاطمہ۔ اس کے بعد ایک مختصر دعا یا آمنا من کل شیء الی آخر الدعا، دعاؤں کی کتاب میں خاص طور سے باقیات صالحات میں استغاثے کے عنوان کتاب صحیفۃ الزہرا میں یہ آپ کو مل جائے گی یہ دعا۔ تو رہی بات اور روایت کی، اس سے بات کو ملاتے فرشتے سجدے کے عالم میں سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ نور سیدہ کی روشنی سے متاثر ہو۔ آپ استغاثہ کیوں کر رہے ہیں؟ وسیلہ فاطمہ زہرا سے متاثر ہو کر۔ ان کا سجدہ ایک آپ کا سجدہ، ان کی تسبیح، ان کی تحمید، آپ کی گفتگو یا فاطمہ یا فاطمہ۔ تو شہزادی کونین کے نور مقدس کے اعتبار سے نماز استغاثہ، آنکھوں کے نور کی دعا، دعائے نور خود بخار کے دفعیے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتوں میں سے